الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری تعریفات کا مستحق ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اسی کے لیے ہے. ہماری لبوں پر اسی کے تذکرے اور اسی کا گن ہونا چاہیے. اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں، اسی کی ہوا لیتے ہیں. اسی نے زندگی دی، اسی نے موت دینی ہے، اور وہی اس دنیا کو ختم کرنے والا ہے، دنیا کو چلانے والا ہے. اسی کے حکم سے یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی، زمین ہل جائے گی، آسمان ٹوٹ جائیں گے، ستارے فنا ہو جائیں گے، دنیا کی ساری چیز ختم ہو جائے گی. اور اسی کے حکم سے میدان محشر میں جنہیں ان سارے جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا اور اپنے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے گا. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے، مومنین ہے، اللہ اسے بدلے میں جنت دے گا، کامیاب کرے گا. اور جو دنیا میں اللہ کا منکر ہے، کتاب و رسالت کا منکر ہے، اللہ پر ایمان نہیں لانے والا ہے، اللہ اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے گا اور اس کے حصے میں جہنم آئے گا. درود و سلام کا نزول ہو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام پیغمبروں پر اور اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے تمام نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. اور قیامت تک جو اسلام کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں میں نے پچھلا خطبہ اہل بیت کی فضیلت اور ان کی شان میں دیا تھا. آج کا خطبہ صحابہ کرام کی عظمت و شان سے متعلق ہے. اور اس خطبے کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں ان پاک ہستیوں پر لعن و طعن کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں. بطور خاص اس مہینے میں یوں تو اللہ کے دشمن، صحابہ کے دشمن، رسول کے دشمن، یہ لوگ سال بھر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، ان کا نام غلط طریقے سے لیتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. نعوذ باللہ صحابہ کرام کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں. چند صحابہ کے علاوہ اکثر صحابہ کو مرتد کہتے ہیں. بہت سارے صحابہ کرام کو صحابی تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں. نعوذ باللہ گندی گندی گالیاں تک دیتے ہیں. امت کی ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتے ہیں، انہا کو گالی دیتے ہیں، جبکہ یہ ہماری آپ کی پوری امت اسلامیہ کی ماں ہے. ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور بیشتر کتنے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، اور جو صحابہ سے دشمنی کرتا ہے،
اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے۔ صحابہ کا دشمن اللہ کا دشمن، صحابہ کا دشمن رسول اللہ کا دشمن۔ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، جو رسول کے ساتھیوں کو گالی دے وہ گویا رسول کو گالی دے رہا ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے، پورے مسلمان کو گالی دے رہا ہے۔ صحابہ تو وہ جماعت ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کر لیتا ہے، اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ جو خواب میں رسول پاک کا دیدار کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، اپنے آپ کو دنیا کا محترم اور عظیم انسان سمجھتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں ان لوگوں کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے، یقین کی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو پاک ہستیاں جو ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھا اسے صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں وہ شخص، وہ ہستی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا، آپ پر ایمان لایا اور ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ صحابی ہیں، رسول کے ساتھی ہیں، پیارے حبیب ہیں، رسول کے نیک ساتھی ہیں، اور جنہوں نے رسول کا زمانہ تو پایا مگر ایمان نہیں لایا، ابو لہب کی طرف اور بہت سارے لوگ ایمان نہیں لایا، وہ صحابی نہیں ہے۔ رسول کا زمانہ پانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا ضروری ہے، ایمان پر خاتمہ بھی ضروری ہے۔ جنہوں نے رسول کا زمانہ پایا اور ایمان نہیں لایا وہ کافر ہیں۔ جنہوں نے رسول کا زمانہ پایا اور ایمان بھی لایا مگر رسول کو دیکھا نہیں، وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نبی کے زمانے میں موجود ہیں، ایمان لانے والوں میں سے ہیں، مگر دیدار محمدی نصیب نہ ہو سکا۔ یہ اللہ کی قسمت ہے، اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، جسے نصیب مل جائے۔ جب رسول کی زیارت کے لیے اویس قرنی مدینہ پہنچتے ہیں تب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ صحابی نہیں ہو پائے۔ رسول کا زمانہ پایا، ایمان لائے، مگر پھر بھی صحابیت سے محروم رہ گئے۔ اللہ جسے نوازنا چاہتا ہے ان کی قسمت میں ہوتا ہے، اور جس نے رسول کا زمانہ پایا، ایمان بھی لایا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے رسول کا زمانہ پایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت ہی میں وفات ہوئی، وہ صحابی۔ یہ پاک ہستی ہے، یہ دنیا کی، کائنات کی روئے زمین پر مقدس ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان ہستیوں کی عظمت کو بیان کیا تو دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ ان کا احترام کرنا، عزت سے ان کا نام لینا ہمارے اوپر واجب ہے۔ جو ان پاک ہستیوں سے دشمنی کرے، ان کو گالی دے، ان سے بغض رکھے، ان سے بھی بغض رکھنا ہمارا ایمان۔ کوئی شیعہ رافضی اگر صحابی کو گالی دیتا ہے اس سے نفرت کریں گے، اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو صحابہ کو گالی دے، نفرت رکھے، ان سے نفرت رکھنا واجب ہے ہمارے اوپر۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کا دفاع کرنا ہے، ان کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور صحابہ کی معاونت کرنی ہے، ان کی تقدیس کرنی ہے، ان کا ذکر خیر کرنا ہے۔ جو صحابہ کا نام غلط طریقے سے لے انہیں بھی روکنا ہے، عزت و احترام کے ساتھ نام لینا ہے۔ میں نے ہاشمی میاں جو بڑے مشہور ہیں، میں اس طبقے کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ رہے ہوں گے، کہتے ہیں معاویہ صحابی ہے، اس کے بیٹے صحابی نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایسے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ کیا صوفی، کیا مسلمان، کیا شیعہ، کچھ فرق نہیں رکھتا، زبان سے کس طریقے سے کس ہستی کا نام لے رہے ہیں کوئی پہچان نہیں رہتی، ختم ہو جاتی پہچان۔ کربلا کا واقعہ بیان کریں
شہادت حسین ہمارے لیے المناک اور غمناک واقعہ ہے، بلا شبہ ہے، مگر صرف حسین سے محبت ایمان نہیں ہے، صرف حضرت علی سے محبت ایمان نہیں ہے، صرف فاطمہ سے محبت ایمان نہیں ہے۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول کے بعد جتنے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اور جتنے مسلمان ہیں، تمام سے محبت کا اظہار یہ ایمان ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ نفاق وہ شخص منافق ہے جو صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتا ہے، غلط طریقے سے نام لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، 4 ائمے میں سے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کا غلط طریقے سے نام لیتا ہو، اس کے ایمان میں شک کرنا، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں، اسلام میں تردد ہے، شک ہے کہ پاک ہستیوں کا نام بھی صحیح سے نہیں لیتا۔ تو صحابہ کرام کی فضیلتیں، ان کی عظمتیں، ان کی شان قرآن میں بے شمار مقامات پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر بیان فرمائے۔ چند نصوص کو، چند قرآنی آیات کو اور چند احادیث کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر اس کا خلاصہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ پر ہم کس طرح سے ایمان لائیں، کس طرح سے ان سے محبت کا اظہار کریں، اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا، والذی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے سبقت کرنے والے، تقدم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، اور والذین تبعوہم بإحسان، اور جو انصار اور مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ نے ان کا کیا کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انصار، مہاجرین، اور انصار و مہاجرین کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے اخلاص کے ساتھ اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا، اور یہ سارے لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان لوگوں کے لیے، انصار، مہاجرین اور ان کی پیروی کرنے والے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر، جنتیں تیار کر رکھی ہیں، باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان جنتوں میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ نے گارنٹی دے دی ہے صحابہ کی، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی ہیں، نکالے نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے دنیا ہی میں جنت نصیب فرما دی، ان کی آپس کی رنجشوں کو، اختلاف کو، ان کے گناہ کو، ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا، اور ان سے راضی ہو کر دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 گروہ کا ذکر فرمایا، ایک انصار، دوسرے مہاجرین، اور تیسرے ان دونوں کی پیروی کرنے والے تابعین کہہ لیں، صحابہ کے بعد تابعی آتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں تابعی مراد ہے، بعض علماء کہتے ہیں قیامت تک آنے والے صحابہ کے راستے پر چلنے والے سارے مسلمان مراد ہیں۔ انصار اور مہاجرین، یاد کیجئے مکہ کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، آپ کی مدد کرنے والے، آپ کے بدن میں کانٹے بھی نہ چبھنے دینے والے کون لوگ تھے؟ آپ کی حفاظت، آپ کی پاسداری، آپ کا احترام، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کا بچاؤ کرنے والے، آپ کا دفاع کرنے والے مومنین، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ مہاجرین، جب وقت پڑی مکے میں، مصیبت کی وقت پڑا، بہت ساری مصیبتوں کا نزول ہوا، مکہ میں مسلمانوں کا رہنا دوبھر ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم لوگ یہاں سے سفر کر جاؤ، اس کا نام ہجرت دیا گیا، اسی سے مہاجرین کہا جاتا ہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے والے لوگ تھے،
اور سارا کچھ چھوڑ کے جانے والے تھے. اگر ہم سعودی عرب یا جو لوگ برما سے بے دخل کیے گئے، مال سے، زمین سے، گھر سے، اولاد سے جو بے دخل کیے گئے، ان کا درد کون سمجھ سکے گا؟ وہی سمجھ سکے گا جنہوں نے قربانی دی ہے. اور اس سے بڑی قربانی صحابہ کرام نے دی ہے. مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کرام میں کسی کا باپ مسلمان، کسی کا بیٹا مسلمان، کسی کی بیوی مسلمان، پورا گھرانہ تہس نہس تھا. رشتہ داریوں پہ جو ہے کتنے مسائل تھے. اور پھر اللہ کے حکم سے صحابہ کرام نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، رسول سے محبت کے واسطے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ آئے. سارا چھوڑ دیا. اولاد مسلمان نہیں ہوئی، اولاد کی محبت اپنی جگہ آپ جانتے ہیں، اولاد کو چھوڑ دیا. جن کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے، ماں باپ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا. کوئی سامان نہیں، نہت تھے، مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں. یہ ہجرت کرنے والے، مائگریٹ کرنے والے کو مہاجر کہا جاتا ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں کر رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ انصار کا ذکر کر رہا ہے. یہ انصار کون ہے؟ مدینے کی وہ نیک ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. یہ ہستیاں ہیں، ایمان لائی. اور جب صحابہ کرام نہت تھے، بے سر و سامانی میں، بغیر کسی سامان کے جب مدینہ آتے ہیں، یہ لوگ مدد کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مواخات، مسلمانوں کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مہاجر ہجرت کر کے آنے والے تمہارے سگے بھائی، صرف ایمان کے بھائی نہیں ہیں، دین کے بھائی نہیں ہیں، سگے بھائی ہیں. اپنی پراپرٹی میں حصہ دو، اپنی وراثت کا، اپنی جائیداد اور میراث میں سے اس کا حصہ دو. وفات کے بعد بھی حصہ ملتا تھا. جنگ بدر تک یہ اللہ کا قانون، رسول اللہ کا قانون چلا. اور بھائی چارگی تو ہمیشہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی قائم کی، اور انصاریوں نے محبت میں رسول سے اور صحابہ سے اور مہاجرین سے محبت میں دل کے دروازے کھول دیے، اپنے سامانوں میں سے حصے نکال دیے اور اپنے آنے والے مہاجر بھائی کو دیا. یہ آدھا میرا سامان ہے، یہ آدھا تمہارا سامان ہے، یہ ایک گھر میرا ہے، ایک گھر تمہارا ہے، یہ سامان میرا ہے، یہ سامان تمہارا ہے. انہی میں ایک تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا. یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے سگے بھائی. ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی ہیں. اپنے بھائی کو حصہ دیا، یہ میرا سارا سامان ہے، یہ میری دولت ہے، یہ آدھا تمہارا ہے. اور ان کے حصے میں 2 بیویاں تھیں، سعد کو 2 بیویاں تھیں. انہوں نے فرمایا اے عبد الرحمن، یہ میری 2 بیوی ہے، جس کو تم پسند کر لو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے تم عدت گزارنے کے بعد شادی کر لینا. یہ محبت ہے اپنے بھائی سے. سگا بھائی نہیں تھا، دین کا بھائی تھا، مگر رسول اللہ کی محبت دیکھیں، آپ کی تعلیم دیکھیں، اور آپس کی بھائی چارگیوں، خود و محبت دیکھیں کہ دنیا کا سارا رشتہ پھیل ہو گیا، سارا رشتہ ٹوٹ گیا، سارا رشتہ اس کے سامنے پھیل گیا. ہم آج اپنے بھائیوں سے 2 گز زمین کے لیے لڑتے ہیں، اپنے بھائیوں سے میراث کے حصے میں جھگڑا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے حقوق کے معاملات میں جھگڑتے ہیں، اپنی بہنوں کا حصہ غصب کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ماں باپ کے حقوق غصب کرتے ہیں. یہ بھائی ہے، اسلام کے بھائی، ایمان کے بھائی، کتنے بڑے درجے کے بھائی ہیں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، میں محنت کرنا چاہتا ہوں، مزدوری کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی کمائی سے کھانا چاہتا ہوں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کدھر ہے؟ صحابہ نے بازار کا راستہ بتایا اور بازار جا کر کما کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنے لگے.
اللہ انہی پاک ہستیوں کا قرآن کی ان آیتوں میں ذکر فرما رہا ہے۔ انصار اور مہاجرین جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ قیامت تک ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں بنا رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ان جنتوں میں، ان اللہ کے باغات میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ پاک ہستی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے، اور جن کی خوشخبری ہے، جن کے لیے جنت کی دنیائی میں سنا دی گئی۔ اگر کوئی اسلام کا دشمن ان لوگوں کے خلاف زبان کھولتا ہے، کیا کوئی غیرت مند مسلمان برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا ضمیر کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مبارک ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، اور نعوذ باللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بری باتیں کرے، اور امیر معاویہ کے متعلق غلط باتیں کرے۔ کبھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا یہ قرآن کی دوسری آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے اور ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اے رسول، جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، اللہ ان تمام مسلمانوں سے، مومنوں سے راضی ہو گیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں جو محبت ہے، جو جذبے ہیں، جو باتیں ہیں، اللہ ان کو جان لیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سکینت، اپنا وقار اور اپنی رحمت نازل کر رہا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں اللہ تعالیٰ فتح و کامیابی سے نواز رہا ہے۔ اس آیت میں کس طرف اشارہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو القعدہ کے مہینے میں مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، اور راستے میں حدیبیہ ایک مقام ہے جو مکہ سے 15-16 میل کی دوری پر ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے مکہ والے مسلمانوں کو مکہ میں انٹر کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد عثمان رضی اللہ عنہ کو بنا کر مدینہ بھیجتے ہیں، مکہ بھیجتے ہیں، قریش کے پاس، مکہ والوں کے پاس بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں جاؤ بتاؤ، میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، ہم لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، تم کیوں منع کرتے ہو؟ مکہ میں داخل ہونے سے ہمیں کیوں تم روکتے ہو؟ اسی اثنا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ بات غلط تھی، جھوٹی خبر تھی، مگر مشہور ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے تمام صحابہ سے جو وہاں موجود تھے حدیبیہ کے مقام پر، ایک درخت کے نیچے، درخت کا بھی اللہ ذکر کر رہا ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ یہ 1400 لوگ تھے، 1400 صحابہ کرام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا کہ ہم اپنی موت تک عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، واپس نہیں پلٹیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا ہم بدلہ نہ لے لیں۔ اس بات پر رسول نے تمام صحابہ سے بیعت لی ایک درخت کے نیچے۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے کہتے ہیں، اور اسی بیعت کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ، اے رسول، وہ لوگ جو آپ سے درخت کے نیچے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم نے ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، ہم ان کے عملوں سے راضی ہو گئے، اور ان کے دل میں جو جذبے ہیں ہم ان کو بھی جان لے رہے ہیں۔ اور اللہ نے ان پر سکینت اور وقار کا نزول فرمایا۔
اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمایا. یہاں فتح سے مراد خیبر کی فتح ہے جو کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں کو نصیب ہوئی. تو یہ کون لوگ ہیں؟ درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے لوگ ہیں. ان کے متعلق حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتی ہے ایک صحابیہ ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہا، بیان کرتی ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا، انشاءاللہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے. حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول قرآن میں تو قرآن کی آیت آئی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ جو جہنم کے اوپر پل بنا ہوا ہے، مسلمانوں کو کافروں کو سب کو اس پل پر سے گزرنا ہے. جن کے اعمال جیسے ہوئے اس پل پر سے گزرے گا، کوئی بجلی کی طرح اس پل پر سے گزرے گا. اگر عمل بہت اچھا ہے، بجلی کی رفتار میں پل پر سے گزر کر جنت میں چلا جائے گا. کوئی گھوڑے کی شکل میں، کوئی اونٹ کی شکل میں، کوئی دوسرے جانور کی شکل میں، کوئی لٹکتے پھٹکتے جیسا عمل ہوا اسی طریقے سے اس پل پر سے لوگ گزریں گے. کافر وہی نیچے جہنم میں گر جائیں گے کیونکہ وہ پل بنا ہوگا جہنم پر. تو حفصہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جہنم میں اگر نہیں جائیں گے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم کے پل پر سے گزرنا ہے، تو پھر یہ بات کیسے اللہ نے فرمائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد، ان باتوں کے بعد اللہ نے یہ فرمایا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر وہ لوگ نجات پا جائیں گے اس پل پر سے، جہنمی پل پر سے وہ نجات پا جائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ. اور یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ بیعت رضوان والے، رسول اکرم کی ہاتھ پر بیعت کرنے والے، جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بیعت کرنے والے یہ لوگ یہ نجات پا جائیں گے کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو گھٹنوں کے بل اسی جگہ جہنم میں چھوڑ دیں گے. تو جہنم میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ جہنم میں جانے والے کافر ہیں، اور یہ بیعت رضوان والے ڈائریکٹ جنت میں جانے والے لوگ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کے جنت میں جانے کی خبر دی ہے. یہ لوگ جنتی ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے صحابہ جنتی ہیں. بلا شبہ یہ معصوم نہیں تھے، ان سے بھی غلطی ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی، ان کے اندر بھی غلطیاں تھیں، مگر اللہ راضی ہو گیا، ان کی غلطیوں کو بلا دیا، درگزر فرما دیا، ان سے رضامندی کا اظہار کر دیا، اور جنت دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی. تو یہ صحابہ کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. قرآن کے اندر ایک جگہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. آج اپنے دل کو دیکھیں کہ ہم کافروں کے لیے کیسے، ہمارا دل اپنے لوگوں کے لیے سخت ہو گیا ہے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، پڑوسی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے دل سخت ہو گیا ہے. کافروں کے لیے دل ہمارا نرم ہے، کشادہ، جبکہ صحابہ کافروں پر سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں محبت کرنے والے نرم دل تھے، آپس میں بڑے نرم تھے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان صحابہ کو دیکھتے ہو، ان لوگوں کو دیکھتے ہو، یہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں، رکوع میں پڑے رہتے ہیں، کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمیشہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں. یہ پاک لوگ، ان کی پاکی، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی کبریائی، ان کی حمد و ثنا اللہ رب العزت نے قرآن میں کی ہے. اور اللہ جن کی عظمت بیان کرے، جن کی شان بیان کرے، وہ کائنات کی بڑی اونچی ہستی ہے، بڑے نیک لوگ، پاکیزہ اور طہارت والے پاکباز لوگ. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ وہ لوگ ہیں صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں کا امتحان لے لیا تقوی کے لیے،
اور ان کے لیے بڑے اجر و ثواب اور بڑی مغفرت ہے، بڑے فائدے اور بڑی مغفرت ہے۔ صحابہ کا اللہ نے امتحان لے لیا دنیا میں تقویٰ کا، یعنی اس سے بڑے تقویٰ اور طہارت والے پاک لوگ، نیک لوگ، سیرت و کردار والے دنیا میں نہیں۔ اللہ نے امتحان لے لیا، اور جو اللہ کے امتحان میں، تقویٰ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اس سے بہتر تو اس دنیا کی روئے ارض کی کوئی ہستی نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی آدمی نہیں، کوئی فرد نہیں، کوئی انسان نہیں، جن کا اللہ امتحان لے لے اور تقویٰ کا امتحان لے لے تو وہ سب سے اونچے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے اللہ کے ہاں جنت بدلا ہے۔ یہ چند قرآن کی آیات تھی، اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا تسبوا اصحابی، تم میرے ساتھی کو گالی مت دو، صحابہ کو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے، سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فقراء مساکین میں بانٹتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کرتا ہے، پہاڑ کے، احد پہاڑ کے برابر بھی، آپ نے دیکھا وہ پہاڑ کتنا بڑا ہے، اتنا سونا کس کے پاس؟ بل کلنٹن، مودی، کون بڑے بڑے امبانی، ٹاٹا والے، برلا والے، کس کے پاس ہے اتنا سونا؟ کس کے پاس ہو بھی جائے اتنا سونا اور اگر خرچ بھی کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ تم اتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، پھر بھی صحابہ نے جو آدھا، ایک مد آدھا کلو لگ بھگ بنتا ہے، صحابہ نے جو آدھا کلو خرچ کیا ہے یا آدھا کلو کا آدھا پاؤ بھر خرچ کیا ہے، اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ لوگ ہیں، تم ان کو گالیاں دیتے ہو، ان کے خلاف زبان کھولتے ہو، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہو، ان کو عدالت میں لاتے ہو اور فیصلے سناتے ہو، ان کا محاسبہ کرتے ہو، ان کی غلطیوں پر گرفت کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے زبان پکڑ لو، زبان کو کنٹرول میں لے لو، خاموش ہو جاؤ، صحابہ کا ذکر جمیل کرو، اچھے تذکرے کرو، اور ان کے کوئی اختلاف کی بات ہے، ان کی کوئی کوتاہی ہے، ان کی کوئی کمی ہے، ان کا کوئی گناہ ہے، اس پر خاموش ہو جاؤ، اس پہ پردہ ڈال دو، اپنی زبان کو لگام دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کا ذکر آئے اور تو اپنی زبان کو لگام دے دو، اپنی زبان کو بند کر لو، جب ستاروں کا ذکر ہو، نجومیوں کا تذکرہ ہو، وہاں بھی خاموش ہو جاؤ، اور جب تقدیر کی بات چلے وہاں بھی خاموش ہو جاؤ، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین آدمی میرے زمانے کا آدمی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام۔ سب سے بہترین، یہ نبی کا فیصلہ ہے، سب سے بہترین میرے زمانے کا آدمی ہے وہ صحابہ ہیں، اس کے بعد بہترین آدمی، ان کے بعد آنے والے لوگ تابعی ہیں، اور ان کے بعد بہترین لوگ، ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ تبع تابعی۔ یہ تین لوگ، تین زمانے کے لوگ، تین صدیوں کے لوگ بڑے اچھے اور نیک لوگ ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے ہم برداشت نہیں کریں گے، کوئی تابعی کو بھی گالی دیتا ہے ہماری غیرت جاگنی چاہیے، ہمارا ضمیر بیدار ہونا چاہیے۔ ان کی فضیلت رسول نے بیان کر دی ہے، ہم نہ صحابی کے برابر ہیں، نہ تابعی کے برابر ہیں، نہ تبع تابعی کے برابر ہیں، ہماری کوئی گارنٹی نہیں، لیکن رسول نے 3 صدیوں کے لوگوں کی گارنٹی دی، ان کی فضیلت بیان کی۔ نہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولیں، نہ تابعی کے بارے میں، نہ جو صحابہ کے بیٹے ان کی نسل سے یا ان کے دیکھنے والے تابعی ہیں، نہ ان کے بارے میں غلط الفاظ، اور نہ ہی جو ان کے بعد آنے والے تبع تابعی ہیں، نہ ان کے متعلق ہم کچھ عرض کریں۔ ابو سعید
خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کریں گے اور تلاش کریں گے، پوچھیں گے کیا تم میں کوئی آدمی ایسا ہے جنہوں نے رسول کی صحبت اختیار کی ہو، رسول کا زمانہ پایا ہو، رسول کو اپنی آنکھوں سے علم یقین سے دیکھا ہو، یقین کی آنکھوں سے دیکھا ہو، کوئی ہے تم میں؟ کہا جائے گا ہاں ہے ایک آدمی. تو کہیں گے یہ کامیاب ہونے والے، یہ جنگ تم جیت جاؤ گے. آپ نے فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا، لوگ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے اور تلاش کریں گے، پوچھیں گے ہے تم میں کوئی ایسا شخص جنہوں نے رسول کے صحابہ کے ساتھی کو دیکھا ہو، یعنی صحابہ کو دیکھا ہو، تابعی کو دیکھا ہو. کہا جائے گا ہاں ہے. تو جنگ جیت جاؤ گے، تمہاری فتح، تم کامیاب ہو جاؤ گے. پھر ایک زمانہ آئے گا، لوگ جہاد کریں گے، تلاش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم میں ہے کوئی شخص جو رسول کے ساتھی کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی تم میں کوئی تابعی ہے زندہ. کہا جائے گا ہاں ہے. تو پھر یہ بات آئے گی کہ تم جنگ جیت لو گے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی ایک صحابی کا کسی جنگ میں ہونا، ایک تابعی کا کسی جنگ میں ہونا، ایک تبع تابعی کا کسی جنگ میں ہونا اللہ کی طرف سے نصرت کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی کا ضامن ہے. اس حدیث کے ذریعہ صحابہ، تابعی اور تبع تابعی کی فضیلت ظاہر ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت ہے انصاری صحابہ سے محبت کرنا. اور وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی ہے انصار سے بغض رکھنا، انصار صحابہ سے حسد کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے حق میں غلط باتیں کہنا، یہ نفاق ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ سے، انصار سے، مہاجرین سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے، منافقت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جگہ رکھی ہے. کہاں ہے منافق؟ جہنم کا سب سے نچلا خطرناک مرحلہ یہ منافقوں کے لیے. تو صحابہ سے بغض و عداوت رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. اس لیے ہمیں صحابہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کا نام احترام کے ساتھ لینا چاہیے. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ ساتھ رہنا یہ تمہارے 40 سال کے نیک عمل سے بہتر ہے. کتنا؟ 40. ایک لمحہ رسول کے ساتھ رہنا صحابی کا تمہارے 40 سال کے نیک عملوں سے بہتر ہے. بلکہ دوسری روایتوں میں بھی یہ آیا ہے کہ تمہاری ساری زندگی کے نیک عملوں سے بہتر ہے صحابہ کا رسول کے ساتھ ایک لمحہ بھر ساتھ رہنا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. رسول کی مصاحبت اور آنکھوں سے دیکھ کر رسول پر ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کی عظمت کو اچھے ڈھنگ سے جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان سے اسی طریقے سے محبت کا اظہار کریں جیسا کہ اللہ اس کے رسول نے واضح کیا، اور ان کا نام اسی طریقے سے عزت و احترام کے ساتھ لیں جیسا کہ رسول اور اس کے اللہ نے حکم فرمایا. صحابہ کا دفاع کریں، صحابہ کو، سارے صحابہ پر یہ ایمان لائیں کہ سب مجتہد ہیں، سب دین کا علم رکھنے والے ہیں. وہی جس وقت نازل ہو رہی تھی وہ موجود تھے، جس وقت رسول دین کی تعبیر، دین کی تفسیر، دین کی تفصیل اور دین کی معلومات لوگوں کو لٹا رہے تھے، معلم کائنات جو تھے ان کے سامنے موجود. ہم اور آپ جب کسی استاد سے پڑھتے ہیں کتنا ناز ہوتا ہے، یہ میرے میرے استاد ہیں، میرے معلم ہیں، میرے مدرس ہیں، بڑا ناز ہوتا ہے. جب تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور بھی ناز ہوتا ہے. اور جن کے استاد، جن کے معلم کائنات، امام الانبیاء
خاتم الانبیاء ہو، سب سے افضل انسان ہو، سید البشر ہو، جو اتنے بڑے معلم، جن صحابہ کے اتنے بڑے معلم ہو، کیا وہ دین والے، علم والے، بصیرت والے اور اجتہاد والے نہیں ہو سکتے؟ بلا شبہ ہمارا ایمان ہے سارے صحابہ مجتہد ہیں، سارے صحابہ علم والے ہیں، فہم و بصیرت والے ہیں، ایمان و یقین والے ہیں، تقوی اور طہارت والے ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم تمام مسلمان تمام صحابہ سے محبت کریں گے، تمام صحابہ سے محبت کریں گے، اور رسول نے صحابہ کے درمیان جو مقام و مرتبہ رکھا ہے وہ قائم رکھیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علی تمام صحابہ سے افضل ہے، ان کا ایمان نہیں ہے، الحاد ہے، کفر ہے، غلط ہے۔ رسول نے طے کیا مرحلہ، امت میں رسول کے بعد ابوبکر سب سے افضل ہیں، کوئی علی کو سب سے افضل قرار دے تو بڑے افسوس کی بات ہے، وہ اسلام سے پھرا ہوا ہے، رسول کی تعلیمات کا منحرف ہے۔ آپ یقین کریں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف علی سے محبت کر کے جنت پانا چاہتے ہیں، ان کے حصے میں صرف علی سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت نہیں آئے گی۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، مگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ صرف علی سے محبت کرے اور نبی کے آل سے، نبی کی ازواج سے، نبی کے ساتھیوں سے بغض رکھیں، جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اہل بیت کے نام پر زندگی بھر مرثیے پڑھے، زندگی بھر قصیدے گائے، زندگی بھر ان کی تعریفیں کی، ان کی شان میں مبالغہ کیا، ان کے نام پر ماتم کرتے رہے، مرثیہ گاتے رہے، حصے میں جہنم آیا۔ کتنے افسوس کی بات۔ محبت کرے، لیکن محبت کا جو طریقہ ہے، محبت کا جو اسلوب ہے، محبت کا مسنون طریقہ ہے، اس کو قائم رکھیں، وہ معیار قائم رکھیں۔ افضل ہے علی سے ابوبکر، افضل ہے علی سے عمر، افضل ہے علی سے حضرت عثمان، یہ معیار قائم رکھیں۔ پھر اس کے بعد اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام۔ تو تمام صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ظاہری اور باطنی طور پر تمام صحابہ کے احترام کرنا ہے، اور صحابہ کے آپس کی جو باتیں ہیں، اختلافی باتیں، ان میں خاموش رہنا ہے۔ جیسے صحابہ میں آپس میں جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل، جنگ صفین، آپس میں لڑائی ہوئی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قتل کیا، اس بات کو اچھال کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ صحابی ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں یزید کو خلیفہ نامزد کیا تھا، تو اب اس حوالے سے امیر معاویہ پر سب و شتم کرتے ہیں کہ انہی کی غلطی ہے، انہی نے سراسر غلطی کی ہے، اگر وہ ایسا نہیں کیے رہتے تو ایسا نہیں ہوا رہتا، شہادت حسین کا واقعہ اور کربلا کا حادثہ پیش نہیں آیا ہوتا۔ ایسا ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کے آپس کے درمیان جو باتیں ہیں، اللہ نے جب معاف کر دیا، اللہ نے درگزر کر دیا، اور رسول اللہ نے اس کے بارے میں بتلا دیا، زبان کو لگام دو، خاموش رہو، کچھ بولو نہیں ان کے بارے میں، ان کا نام لو تو احترام سے، ان کا تذکرہ کرو تو اچھا تذکرہ کرو، اور ان سے محبت کرنا ایمان اور دین کی علامت ہے، محمد سے محبت کرنے کی علامت ہے، اور اللہ سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ صحابہ انتہائی پاکیزہ ہیں، راست گو ہیں، عدل و انصاف کے معیار پر اترنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا صحابہ تو کلہم عدول، تمام صحابہ نیک ہیں، عادل ہیں، سارے لوگ پاک ہیں، اور ان کی سیرت و کردار کو جو ہے اپنی عملی جامہ پہنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم صحابہ کو اپنا ماڈل نہیں بناتے ہیں، اپنے سلف کو ماڈل نہیں بناتے ہیں، گجیڑی بابا کو اپنا غوث مان لیتے ہیں، جو کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا غوث المدد، ہم ان سے پیری مریدی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جو ایک وقت کی نماز نہیں پیتا، 24 گھنٹہ جو ہے گانجے اور شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انصار اور مہاجرین جو ایمان میں تقدم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اور جو ان کی پیروی کرنے والے اخلاص کے ساتھ جو لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ کن سے؟ اللہ ان سے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ۔
صحابہ کو اپنا معیار بنائے، صحابہ کو نمونہ بنائے، کسی گجڑی بابا کو نہیں، کسی جو ہے عام لوگ کو نہیں، کسی دوسرے کو نہیں۔ اللہ نے جن کی پیروی کا حکم دیا ہے ان کے راستے پر چلیں، اسی سے نجات مل سکتی ہے۔ تو اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف شیعہ، نہ صرف رافضی ہی صحابہ کو گالی دیتے ہیں، رافضی تو رافضی ہیں، حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، جو کہ امت کی ماں ہے، اور یہ امت کی ماں بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یہ ماں بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے، کیسے برداشت کرتے ہیں، کیسے ہم گوارا کریں گے؟ پھر ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا کھانا کھاتے ہیں، اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے جلوس میں، ان کے نعروں میں، ان کے مرثیے میں، ان کے تعزیے میں، ان کے نہ جانے کس کس محفل میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ سے بغض ہے، یہ رسول سے بغض ہے، اور صحابہ سے عداوت ہے کہ جو صحابہ سے نفرت کرے، صحابہ کو گالیاں دے، ہم ان کی مجلس میں جائیں، ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ہم ان سے محبت کا اظہار کریں، یہ صحابہ سے دشمنی ہے، اور صحابہ کے جو ہے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ نہ صرف جو ہے شیعہ حضرت علی، حضرت جو ہے ابو بکر، عمر، عثمان، امیر معاویہ اور عائشہ اور دیگر لوگوں کو گالی دیتے ہیں، بلکہ در پردہ اور یہ کہہ لیں کہ قصداً مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کے جو بانی ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی، انہوں نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، آپ اٹھا کر دیکھ لیں صحابہ پر کیسی زبان کھلی، بہت ساری تنقید کی ہے، جبکہ صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنا ہے، تنقید نہیں کرنی ہے، صحابہ کے کسی بھی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، ان کی صرف اچھائی بیان کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور یہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اور جو ہے صحابہ پر نہ صرف تنقید کی جاتی ہے بلکہ بڑی بڑی لمبی لمبی زبانیں کھینچی جاتی ہیں۔ مولانا حسنین رضا خان، رضا کن کا نام ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا، انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ یہ صرف صحابی کے لیے خاص ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے ایک ولی، ایک آدمی کا رتبہ کس طریقے سے بلند کر دیتے ہیں اور صحابہ کی کرسی پر بیٹھا دیتے ہیں۔ رضی اللہ یہ صحابہ کی کرسی ہے، اس کرسی پر کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، نہ ان کے بعد میں آنے والا کوئی نہیں بیٹھ سکتا، یہ صحابی کو کرسی ہے۔ دیکھیں لکھتے ہیں مولانا حسنین رضا خان اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی اتباع سنت دیکھ کر صحابہ کی زیارت اب کا شوق ختم ہو گیا، کم ہو گیا۔ یہ کتنا غلو ہے، نہ صرف غلو ہے بلکہ صحابہ پر تنقید کرنا، ان کی تنقید کرنا، ان کے برابر دوسرے لوگوں کو قرار دینا، بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں، اور آپ تلاش کر لیں کہ کہنے والا کون ہے، کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی قبر میں زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، اور آپ پر آپ کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، آپ ان سے رات گزارتے ہیں، شب باشی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شباسی کرتے، نعوذ باللہ اتنی گندی بات جو ہے کی جاتی ہے، تو ہمیں صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے، اور صحابہ کے متعلق کوئی غلط بات کرے تو ہمیں اس غلط بات کو جو ہے اس صحابہ کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ ہم نے صحابہ کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، ختم کر دیا۔ تو ہم ان کے متعلق اپنی زبان نہ کھولیں، اپنی زبان کو لگام دیں، ان کا احترام کرنا، ان سے عقیدت کرنا، ان سے محبت کرنا، اور احترام اور تقدس کے ساتھ ان کا نام لینا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ان پر تنقید کرنا گناہ ہے، ان پر تنقید کرنا، ان کا عیب تلاش کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارہا ہمیں رسول سے اور رسول کے تمام ساتھیوں سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں دین کا سچا پکا دعوے دار بنا، دین پر چلنے والا بنا، قرآن سے محبت کرنے والا اور رسول سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو رسول سے محبت کے لیے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر جو گندگیاں اس کو صاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔